نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منہاج ٹی وی کے زیر انتظام منہاج دعوت کے پروگرام میں ہم درس عرفان القرآن کی نشست میں حاضر ہیں۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اس ماہ مبارک کے بالکل آغاز میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا دن ہے، اور 10 محرم الحرام سید الشہداء، نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام اور خانوادہ نبوت کے دیگر افراد کی شہادتوں کا دن ہے۔ اس محرم الحرام کے پہلے عشرہ میں اور ان ابتدائی دنوں کے اندر آج کی گفتگو کے لیے میں نے عنوان گفتگو کے طور پر جو چند کلمات تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، ان میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، فرمایا کہ اے ایمان والو، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ ناظرین مکرم، اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو حکم دیا اور اسلام میں داخل ہونے کا حکم دیا، اور پورے کے پورے داخل ہونے کا حکم دیا۔ فرمایا، اے ایمان والو، اگر تم کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ ہی گئے ہو تو پھر آؤ اب اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اس اسلام کے حصے بکھرے نہ کرو، اس کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو، اور اس کا ایک ایک ٹکڑا تھام کر اسی کو کل دین نہ سمجھ لو، جو آج ہمارا حال ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت چونکہ عالم الغیب ہیں، وہ جانتے ہیں کہ فیوچر میں کیا کیا کچھ ہوگا، تو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا جب میرے محبوب کے کلمہ پڑھنے والے اس دین کے حصے بکھرے کر کے، اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے مختلف طبقوں میں بٹ جائیں گے۔ اور آج اگر ہم بحثیت امت اپنے حالات کا جائزہ لیں تو امت کا ایک کلمہ پڑھنے والا طبقہ ایسا ہے کہ جنہوں نے صرف توحید ہی کے ساتھ اپنے تعلق کو جوڑ لینا کل دین اور ایمان سمجھ رکھا ہے۔ امت کا ایک طبقہ وہ ہے جنہوں نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت غلامی قائم کرنا ہی اپنا کل ایمان اور دین سمجھ رکھا ہے۔ اسی طرح آگے چلیں تو امت کا ایک طبقہ وہ بھی ہے جنہوں نے اہل بیت ہی کی محبت کو اپنا کل ایمان سمجھ لیا، اور جواباً پھر ایک طبقہ وہ بھی معرض وجود میں آیا کہ جنہوں نے عظمت صحابہ کا نعرہ لگایا اور انہوں نے تعظیم صحابہ ہی کو اپنا کل دین اور ایمان بنا لیا۔ تو گویا بحثیت امت ہم ٹکڑوں میں بٹ چکے ہیں، اور اسلام کے بھی حصے بکھرے کر کے اپنی اپنی مرضی کا اسلام ہم نے اپنایا ہوا ہے۔ اور باری تعالیٰ شاید انہی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ فرما رہے ہیں کہ اے کلمہ پڑھ کے میرے محبوب کی امت میں داخل ہو جانے والو، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، کہ آؤ اگر تم کلمہ پڑھ کے دائرہ ایمان میں آ ہی گئے ہو تو پھر آپ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، اپنی اپنی منشا اور مرضی کا دین نہ اپناؤ، اس دین کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، اور شیطان کے نقش قدم پر نہ چلو، جس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کے پورے اسلام میں داخل ہونے کی بجائے اگر کوئی اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے کوئی ایک آدھ پہلو اپنا کر اسی کو کل دین اور ایمان سمجھ لے اور باقی کو نیگیٹ کر دے، اس کو رد کر دے، اس کو سمجھنے اور ماننے کے لیے تیاری نہ ہو، تو باری تعالیٰ اس عمل کو شیطان کی پیروی قرار دے رہے۔
اور فرمایا انہ لکم عدو مبین، شیطان کبھی بھی نہیں چاہتا کہ تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تمہیں اسلام کے راستے سے بہکانا چاہتا ہے، وہ یہی چاہتا ہے کہ تم بحیثیت امت ایک ہو کر اس اسلام کو مت اپناؤ، بلکہ اسلام کو ٹکڑے ٹکڑے کر کے ایک ایک ٹکڑے کو تھام کر بیٹھ جاؤ۔ اس لیے فرمایا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، اس کے نقش قدم پر نہ چلو، بلکہ آؤ، اگر کلمہ پڑھ کے تم دائرہ ایمان میں آ گئے ہو تو پھر اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ مگر شو میں یہ قسمت، جیسا میں نے پہلے عرض کیا کہ اگر ہم اپنے حالات کا جائزہ لیں تو سچی بات یہ ہے کہ امت مختلف طبقات میں بٹ چکی ہے۔ ان حالات کے اندر اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس کا ایمان مکمل ہو جائے اور وہ پورے کا پورا اسلام میں داخل ہو جائے، تو یاد رکھیں یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک کہ وہ بیک وقت پہلے اسلام کے 5 سرچشموں کے ساتھ اپنا تعلق قائم نہیں کرتا۔ اسلام کا سب سے پہلا سرچشمہ جہاں سے ایمان جنم لیتا ہے، جہاں سے ایمان پیدا ہوتا ہے، وہ ایمان کا پہلا سرچشمہ ہے محبت الہی، اللہ کی محبت۔ جیسا کہ باری تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، فرمایا مومن وہ ہیں جو اللہ سے بڑی شدید محبت کرتے ہیں۔ یہاں خالی محبت کی بات بھی نہیں ہے، اشد حبا، اور جب حب پر اشد کا لفظ آ گیا تو اس کو دوسرے لفظوں میں اگر ہم بیان کرنا چاہیں تو یوں سمجھے باری تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مومن وہ ہیں جو اپنے مولا سے عشق کرتے ہیں۔ تو گویا بغیر محبت الہی کے ایمان کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اور میں جس محبت الہی کی بات کر رہا ہوں یہ کوئی روکھی سوکھی محبت نہیں، بلکہ وہ محبت الہی کہ جس محبت کے نشے سے سرشار ہو کر اولیاء ساری رات مصلوں پر تڑپ تڑپ کر گزار دیتے ہیں، اس محبت الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور وہ عشق الہی کا نشہ کہ جس نشے سے سرشار ہو کر تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم 40 دن تک غار حرا کی خلوتوں میں جا کر کھانا پینا بھول جایا کرتے تھے، اس عشق الہی کے نشے کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ایمان کا دوسرا سرچشمہ وہ ہے محبت و عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک سے ایسا محبت والا تعلق کہ وہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جائے، مگر بدقسمتی کہ ہم نے ان دونوں محبتوں کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی۔ امت کا ایک طبقہ صرف اللہ کا نام لینے والا ہو گیا اور دوسروں نے صرف رسول ہی کے ذکر کو اپنا کل دین اور ایمان بنا لیا۔ اور آج کی نوجوان نسل کو ایک غلط تصور یہ دیا کہ معاذ اللہ شاید توحید اور رسالت کی کوئی آپس میں جنگ چل رہی ہے۔ حالانکہ ناظرین مکرم اگر تھوڑا سا بھی قرآن کی ڈیپتھ اور گہرائی میں اتر کر غور کریں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سمجھنے کی کوشش کریں، تو سچی بات یہ ہے کہ کہنے کو تو یہ محبتیں 2 ہیں، مگر حقیقت میں یہ ایک ہی محبت کے 2 رخ ہیں۔ اور اللہ کی محبت کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی تصور نہیں ہے جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت موجود نہ ہو۔ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ جیسا کہ باری تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، فرمایا محبوب اپنی میٹھی میٹھی زبان سے اعلان کر دو، انہیں بتا دو کہ لوگوں اگر اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو آؤ پہلے مجھ مصطفیٰ کی اتباع کرو، پہلے میری غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالو، پہلے میرے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ بناؤ، میری ذات سے محبت اور عشق والا تعلق قائم کرو کہ جب تم میری اتباع کے دائرے میں آ جاؤ گے تو فرمایا یحببکم اللہ، پھر اللہ خود تم سے محبت کرنا شروع کر دے گا۔ یہ آیت کریمہ زبان حال سے پکار کر اعلان کر رہی ہے کہ اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ اسی طرح 20 آیات قرآن پاک کی آپ کو مل جائیں گی، جیسا کہ باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطع الرسول
فقد آتا اللہ، فرمایا جس نے رسول کی اطاعت کی بس سمجھ لو اس کی اللہ کی اطاعت ہو گئی۔ تو اللہ کی اطاعت کا سارا انحصار وہ اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے۔ کہیں فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، محبوب یہ جو تیرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں یہ تیرے ہاتھ پر نہیں، یہ خدا کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ کہیں فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، لوگوں جس نے میرے مصطفیٰ کو راضی کر لیا بس سمجھو اس نے خدا کو راضی کر لی۔ فرمایا وما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی، فرمایا لوگوں زبان تو میرے مصطفیٰ کی ہے مگر بولتا اس سے خدا ہے۔ آقا کی زبان اقدس سے جو کلمہ نکل جائے وہی اللہ کی وحی ہوتی ہے۔ فرمایا وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، فرمایا محبوب وہ جو تو نے کنکریاں پھینکی تھی وہ تو نے نہیں بلکہ وہ تو تیرے رب نے پھینکی تھی۔ تو کملی والے آقا کے عمل کو باری تعالیٰ نے اپنا عمل قرار دے دیا۔ ان ساری آیات پر اگر غور کریں، قرآن کے ایسے مضامین کو اگر سمجھنے کی کوشش کریں تو ایک ہی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ کی ذات تک رسائی ممکن نہیں ہے جب تک کہ پہلے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے ساتھ نسبت سگانہ قائم نہ کی جائے، جب تک کملی والے آقا کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں نہ ڈالا جائے، جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق کے چراغ اپنے سینے میں روشن نہ کیے جائیں، اور جب تک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نشانوں کو اپنا قبلہ اور کعبہ نہ بنایا جائے تب تک خدا کی بارگاہ تک رسائی حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو گویا اللہ کی محبت کا سارا انحصار وہ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اسی طرح ناظرین مکرم، ایمان کا تیسرا سرچشمہ وہ ہے محبت اہل بیت علیہم السلام، اور ایمان کا چوتھا سرچشمہ وہ ہے محبت صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ مگر بدقسمتی سے جس طرح پہلی دو محبتوں میں ایک دراڑ پیدا کر دی گئی، اسی طرح ان بعد والی دو محبتوں میں بھی ایک تفریق پیدا کر دی گئی، ان کے مابین ایک دیوار کھڑی کر دی گئی۔ امت کا ایک طبقہ صرف اہل بیت کا نام لینے والا ہو گیا اور دوسرے طبقے نے صرف صحابہ کرام کی عظمت ہی کے بیان کو اپنا کل دین اور ایمان بنا لیا، اور آج کی نوجوان نسل کو پھر ایک غلط تصور یہ دیا کہ معاذ اللہ شاید صحابہ اہل بیت کے دشمن تھے یا اہل بیت صحابہ کے دشمن تھے۔ آئیے آج تھوڑی دیر کے لیے رک کر آپ کو یہ بتاؤں کہ صحابہ کون تھے اور اہل بیت کون تھے۔ یہ بات حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری مدظ اللہ العالی آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں جنگ کے خطاب کے دوران اس چیز کو بیان کیا۔ میں کوشش کروں گا کہ یہ کلمات اور یہ جملے انہی کے ادا کیے ہوئے الفاظ جو ہیں انہی کی شکل میں آپ کے سامنے رکھوں۔ آپ نے اس تصور کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بات بڑی سادہ سی تھی کہ گھر ایک تھا، در ایک تھا، اور وہ تھا در رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ تھا ہمارے آقا کا گھر، وہ تھا کملی والے کا گھر، وہ تھا محبوب خدا کا گھر۔ فرق صرف اتنا تھا کہ کچھ لوگ وہ تھے جو اس گھر کی چار دیواری کے اندر رہتے تھے، وہ جو اندر رہتے تھے ان کو آج ہم اہل بیت کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور کچھ وہ تھے جو ہمہ وقت 24 گھنٹے اس گھر کا طواف کرتے رہتے تھے، وہ جو ہر وقت اس گھر کے چکر لگاتے رہتے تھے، ان کو آج ہم صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ گویا اس گھر اور در کے ساتھ کسی کی بھی نسبت کم نہیں تھی۔ آپ دیکھیں نا، جب ہم کہتے ہیں صحابی تو صحابی کا لفظی معنی ہے صحبت والا۔ تو جب آپ کہیں کہ صحبت والا تو فوراً فطری طور پر ذہن میں ایک سوال ابھرے گا کہ بھئی کس کی صحبت والا؟ تو جواب ہوگا کہ بھئی اللہ کے رسول کی صحبت والا۔ وہ جن کو کملی والے آقا کی صحبت مل گئی وہ صحابہ بن گئے۔ اور جب ہم کہتے ہیں اہل بیت تو اہل بیت کا معنی ہے گھر والے۔ تو پھر ذہن میں وہی نیچرل سا سوال پیدا ہوگا کہ بھئی کس کے گھر والے؟ جواب ہوگا کہ بھئی رسول کے گھر والے۔ تو گویا ادھر گھر کی نسبت ملی تو اہل بیت بنے، ادھر صحبت کی نسبت ملی تو صحابہ بنے، جس کا مطلب کہ کوئی کچھ نہ بن سکا، ارے جو کچھ بنا وہ نسبت محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے بنا۔ اگر ایمان کے اس مرکز و محور کو مد نظر رکھا جائے، پیش نظر رکھا جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ انسان کبھی بھی افراط و تفرید کا شکار نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک نے جب ان ہستیوں کا تعارف کروایا تو پہلے اس ایمان کے مرکز و محور کا ذکر کیا، اور سورہ فتح کی آخری آیت کی ابتدا یوں کی، فرمایا محمد الرسول اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور آگے فرمایا والذین معہ، اور وہ جو ان کی معیت میں آ جاتے ہیں، وہ جو ان کی سنگت میں آ جاتے ہیں، وہ جن کو ان کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، خواہ وہ معیت صحبت کی وجہ سے مل جائے یا کسی کو گھر کی نسبت کی وجہ سے مل جائے، فرمایا جو بھی ان کی معیت کے دائرے میں آ گئے، اس معیت کو عنوان بنایا، اور اس کے بعد پھر آگے جب ان کے اوصاف بیان کیے تو فرمایا اشداء علی الکفار، وہ کافروں کے لیے بڑے شدید ہوتے ہیں، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے بڑے رحم دل ہوتے ہیں، تراہم رکعن سجدہ، اے میرے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ انہیں دیکھیں گے کہ کبھی رکوع کر رہے ہیں، کبھی سجدے کر رہے ہیں، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اور وہ ہر وقت اللہ کے فضل کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے سجدوں کا اثر ان کی پیشانیوں سے نور کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ اب یہ جتنے اوصاف بیان ہو رہے ہیں، یقیناً یہ اوصاف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بھی ہیں، یعنی اہل بیت کے نفوس قدس کے بھی اس میں شامل ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی اس میں شامل ہیں۔ تو باری تعالیٰ نے ان سب کا ذکر کیا، مگر عنوان سب کو ایک ہی دیا، والذین معہ، یہ سب وہ ہیں جن کو میرے محبوب محمد مصطفیٰ کی معیت مل گئی، جو ان کی نسبت میں آ گئے، خواہ وہ معیت کسی کو گھر کی وجہ سے مل گئی یا کسی کو صحبت کی وجہ سے مل گئی۔ اس لیے ناظرین مکرم میں عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایمان کے اس اصل مرکز و محور کو مد نظر رکھا جائے تو شاید انسان کبھی بھی افراط و تفرید کا شکار نہ ہو۔ آپ کبھی غور کریں کہ اہل بیت وہ ہیں کہ حسنین کریمین علیہم السلام چھوٹے شہزادے ہوتے، عرب کا تپتا ہوا صحرا ہوتا، پینے کے لیے پانی میسر نہ آتا تو کملی والے آقا وما ینطق عن الہوا والی زبان اقدس ان شہزادوں کے منہ میں ڈال دیتے، وہ اپنے نانا کی زبان اقدس چوس کر اپنی پیاس بجھا لیا کرتے تھے۔ یہ اہل بیت تھے، اور صحابہ کرام وہ تھے کہ جب کبھی بھوک لگتی، کھانے کو کچھ نہ ملتا تو فقط کملی والے آقا کے ودھا مکھڑے کو تکتے تو اپنی بھوک ختم کر لیا کرتے تھے۔ گویا اس گھر اور در کے ساتھ کسی کی نسبت کم نہ تھی۔ ایک رات کا واقعہ ہے، آدھی رات بیت چکی ہے، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے کہ ایسے میں اچانک تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر جو تشریف لائے تو دیکھا کہ دروازے پر پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے۔ پوچھا ابو بکر، رات بیت گئی، ہر کوئی اپنے گھر میں آرام کر رہا ہے، تم یہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ عرض کرنے لگے کہ آقا 3 دن سے کھانے کو کچھ نہ تھا، بھوک ستا رہی تھی، ادھر آ نکلا کہ اپنے آقا کے گھر کے در و دیوار دیکھوں گا تو بھوک ختم ہو جائے گی۔ ادھر اہل بیت وہ میرے آقا کی زبان اقدس چوس کر اپنی پیاس بجھا رہے ہیں، اور ادھر صحابہ کرام ہیں جو آقا کے مکھڑے کو اور آقا کے گھر کے در و دیوار تک کر اپنی بھوک کو ختم کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اہل بیت آقا کی زبان اقدس چوس کر اپنی پیاس بجھاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور صحابہ کرام کملی والے آقا کے ودھا مکھڑے کو تک کر اور آقا کے گھر کے در و دیوار تک کر اپنی بھوک ختم کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس گھر اور دھر کے ساتھ کسی کی بھی نسبت کم نہ تھی۔ اسی طرح ناظرین مکرم، اگر کسی کے ذہن میں یہ خیال آئے کہ ہاں یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہوں یا اہل بیت کے نفوس قدسیہ، آقا کی ذات اقدس کے ساتھ تو ان کا تعلق تھا، مگر کیا آقا کی بھی کرم نوازیاں دونوں طبقات پر اسی طرح تھیں؟ تو دامن وقت میں زیادہ گنجائش نہیں ہے، میں ایک ہی رات کے 2 واقعات آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا ہوں۔ کبھی چشم تصور میں لائیں ہجرت کی رات اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم
جب مکہ چھوڑ کر مدینہ کے لیے تشریف لے جانے لگے تو آپ کو معلوم ہے کہ کافر ننگی تلواریں لے کر دروازے پہ کھڑے تھے۔ ان پر خطر لمحات کے اندر کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلوایا اور حکم فرمایا کہ علی میں تو جا رہا ہوں، یہ کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں جو آپ کے سپرد کر رہا ہوں، آؤ ان امانتوں کے امی بن کر آج بستر مصطفیٰ پر لیٹ جاؤ۔ ناظرین مکرم ذرا چشم تصور میں لائیں کہ اس رات بستر مصطفیٰ پر سونا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ ایک پہلو تو اس میں یہ ہے کہ کملی والے آقا کا اعتماد دیکھیں کہ آپ نے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ اہل بیت کے فرد مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اس رات کملی والے آقا نے جس ہستی کو امانتوں کا امی بنانے کا فیصلہ کیا اور جن کے سپرد امانتیں کی وہ اہل بیت کے فرد ہیں اور مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور ان کی وفاداری کا عالم دیکھیں کہ دشمن ننگی تلواریں لے کے باہر کھڑا، اس رات کملی والے آقا کے بستر پر لیٹنا کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا، مگر قربان جائیں مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفاداری پر کہ بلا چو چرا بستر مصطفیٰ پر لیٹ گئے۔ بس ادھر لیٹنا تھا کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو بھیجا، ایک پائنتی کی طرف ایک سرہانے کی طرف کھڑے ہو کر ساری رات حفاظت بھی کرتے رہے اور مبارکبادیاں بھی دیتے رہے کہ مبارک ہو، آج رات کائنات میں علی سے بڑھ کر خوش نصیب اور کوئی نہیں ہے۔ اور باری تعالیٰ نے قرآن کی آیت بھیج دی، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، فرمایا لوگوں میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو اللہ کی رضا کی خاطر اپنی جانوں کو بھی بیچ ڈالتے ہیں، جانوں کا بھی سودا کر دیتے ہیں۔ تو میرے آقا نے اسی ہجرت کی رات ایک طرف تو اہل بیت کے سرخیل مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب کیا اور ان کو بستر پر لٹانے کے بعد گھر سے جب روانہ ہوئے تو سیدھا پروانہ چراغ مصطفی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر پہنچے۔ قربان جائیں ابو بکر کے مقدر پر، ہم تو ترستے ہیں نا کبھی خواب میں ایک جھلک ہی نصیب ہو جائے۔ کیا خوش نصیبی کا عالم ہے کہ میرے آقا خود چل کر ابو بکر کے دروازے پہ تشریف لے جا رہے ہیں۔ رات بیت چکی ہے، بس دستک دی، ابو بکر نے دوڑ کا دروازہ کھولا۔ تیاری تو پہلے ہی مکمل تھی، بس آقا کی ابرو کا اشارہ پایا اور آقا کے ساتھ سفر پر نکل پڑے۔ اور پھر ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ اس رات میرے آقا کے ساتھ سفر پر نکلنا یہ بھی کوئی موت کو دعوت دینے سے کم نہیں تھا۔ اور پھر چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ جب غار ثور کی طرف بڑھ رہے تھے تو ابو بکر کے جانے کا انداز ایک عجیب تھا کہ دیوانہ وار آقا کے دائیں بائیں آگے پیچھے طواف کرتے ہوئے آقا کو لے کے آگے بڑھ رہے، کبھی دوڑ کے آگے ہو جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، کبھی دائیں ہو جاتے ہیں، کبھی بائیں ہو جاتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ابو بکر آرام سے کیوں نہیں چل رہے؟ عرض کرنے لگے کہ آقا دشمن پیچھے لگا ہوا ہے، جب خیال گزرتا ہے کہ کہیں آگے سے حملہ آور نہ ہو جائے تو ابو بکر دوڑ کے آگے ہو جاتا ہے کہ جان جائے تو ابو بکر کی جائے مگر میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ آقا پیچھے کا خیال آتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں، دائیں بائیں کا خیال آتا ہے دائیں بائیں آ جاتا ہوں۔ یعنی ذرا چشم تصور میں لائیں کہ کس طرح کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرتے ہوئے آقا کو لے کے آگے بڑھ رہے، حتیٰ کہ غار ثور میں داخلے کا وقت آ گیا۔ اب وہاں بھی ایک عجیب منظر ہے، جیسے ہی تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور پر پہنچے اور غار میں داخل ہونے کا وقت آیا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پھر عرض کرنے لگے کہ آقا غار میں بھی آج پہلے آپ نہیں جائیں گے، غار میں پہلے ابو بکر جائے گا۔ جو فرمایا ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اور یہاں مفسرین نے بڑی بحث کی ہے، یہاں ثانی کس کو کہا جا رہا ہے؟ ثانی اثنین، بھئی ثانی تب ہوتا ہے جب کوئی اول بھی ہو، تو یہاں ثانی اس آیت کریمہ کے سیاق و سباق کو، اگلے اور پچھلے مضمون کو اگر سارے کو پڑھیں تو وہ نظر آتا ہے کہ جن کو ثانی کہا جا رہا ہے اس سے مراد خود ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور تمام مکاتب فکر کی کتب آپ اٹھا کر پڑھ لیں اس آیت کریمہ کی شرح میں، یہ سورہ توبہ کی آیت کریمہ ہے، تو باری تعالیٰ نے جہاں فرمایا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ الی آخر الآیہ، لمبی آیت کریمہ ہے، میں تو صرف ایک بات پر یہاں تھوڑا سا اظہار خیال کر رہا ہوں کہ ابو بکر کی وفاداری کا عالم کیا تھا۔ تو تمام مکاتب فکر نے یہ لکھا ہے اور کہیں کسی کے ہاں کوئی اس بات میں اختلاف نہیں ہے
کہ غار ثور کے اندر ہستیاں دو تھیں، ایک اللہ کے رسول تھے اور دوسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور قرآن کہہ رہا ہے ثانی اثنین، وہ دو میں سے دوسرے تھے۔ اور ارجح ترین تفسیر یہ ہے کہ یہاں ثانی سے مراد کملی والے آقا کی ذات مبارک ہے۔ تو جب ثانی اللہ کے رسول ہوئے تو ثانی کوئی تب ہوتا ہے جب کوئی اول بھی ہو، تو پھر اول کون ہوا؟ جب ہستیاں ہی دو ہیں اور ثانی اللہ کے رسول ٹھہرے تو اول سے مراد خود سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہاں ذہن میں ایک خیال ابھرتا ہے کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ابو بکر اول ہو اور قبلی والے آقا ثانی ہو؟ تو باری تعالیٰ نے اس عقدے کو حل کر دیا، فرمایا کسی کشمکش میں اور کسی غلط فہمی میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں کہ کیسے ابو بکر اول ہو گئے۔ فرمایا اس ہما فی الغار، ابو بکر اول تھا، میرے مصطفیٰ ثانی تھے۔ کب؟ جب وہ دونوں غار میں تھے۔ فرمایا تم نے غار میں داخل ہونے کا منظر نہیں دیکھا کہ جب غار میں داخل ہونے کا مرحلہ آیا تو ابو بکر پہلے غار میں داخل ہوئے کہ آقا پہلے میں جاتا ہوں۔ صدیوں پرانی غار، اگر اندر بھی کوئی جان لیوا چیز بیٹھی ہو تو جان جائے تو ابو بکر کی جائے، مگر میرے مصطفیٰ کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ناظرین مکرم، میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ ایک ہی رات میں ایک طرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے فرد مولا کائنات علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اعتماد کیا، ان کو امانتوں کا حامی بنا کر اپنے بستر پر سلایا، اور سفر کے لیے جس ہستی کا انتخاب کیا وہ صحابہ کرام کے سپہ سالار، ان کے سردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر مولا کائنات علی شیر خدا نے اپنی وفاداری کا حق ادا کیا، پر خطر لمحات کے اندر بستر مصطفیٰ پر لیٹے، اور ادھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفاداری کا حق ادا کیا کہ آقا کے ساتھ نکلے، غار میں پہلے داخل ہوئے، اور چشم فلک نے وہ منظر دیکھا کہ کملی والے آقا کا سر انور ابو بکر کی گود میں ہے، اور آقا کی خاطر ابو بکر اژدہا کے منہ میں اپنا پاؤں دے کر بیٹھے ہیں، پاؤں ہٹا نہیں رہے کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے مگر کملی والے آقا کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ تو ناظرین مکرم، چونکہ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، دامن وقت میں اتنی گنجائش تھی تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ صحابہ کرام ہوں یا اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان دونوں گھرانوں کے ساتھ میرے آقا کی نسبت اور کرم نوازیاں کوئی کم نہیں تھیں۔ اگر ایک گھر پر کرم نوازیاں تھیں، اعتماد تھا، تو یہی حال دوسرے گھرانے کے ساتھ بھی تھا، دوسرے طبقے کے ساتھ بھی تھا۔ اس لیے جب تک ان دونوں گھرانوں کے ساتھ ہم اپنا تعلق قائم نہیں کرتے تب تک کملی والے آقا کی سچی اور سچی غلامی کا حق ادا نہیں ہو سکتا، ان کی وفاداری کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کسی غلط فہمی سے بچتے ہوئے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے، اور ہم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جائیں اور ہمارا ایمان کامل اور اکمل ہو جائے، تو یہ ممکن تبھی ہے جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ بھی نسبت سغانہ قائم کی جائے اور اہل بیت کے نفوس قدسیہ کی غلامی کا پٹا بھی اپنے گلے میں ڈالا جائے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میں نے جو کچھ کہا باری تعالیٰ سمجھ کر اس پر ایمان لانے کی اور اس کے مطابق عمل کرتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔